بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنوائی گئی ہیں۔ اب دیکھیے، مریم نواز صاحبہ کو اتنا خوف ہے تحریک انصاف کی خواتین سے کہ وہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتی کہ وہ اسمبلی میں آ سکیں، یعنی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیت کی، وہ تحریک انصاف کو کسی طرح سے نہ ملیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر طرح سے راستہ روکا، نہ صرف خواتین کا بلکہ ساتھ میاں اسلم اقبال کا بھی، کہ وہ بھی کسی طرح جناب پنجاب اسمبلی میں نہ آ سکیں۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کا ہی ماحول نظر آتا ہے۔ ان کے اپنے لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کیا مل رہا ہے، ذرا بتا دیں، یہ جو بجٹ آیا ہے اس کو ذرا سمجھا دیں، اور اس میں کیا ہے عام آدمی کے لیے، کون سا ریلیف ہے۔ اور تحریک انصاف کے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جی انہوں نے جتنے منصوبے گنوائے ہیں، کوئی ایک منصوبہ بتا دیں مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہو۔ یہ سارے منصوبے عمران خان صاحب کے دور کے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ جب جیل بھی گئی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا وہاں سے ویڈیوز بھی آئیں کہ انہوں نے قیدی خواتین کے ساتھ افطاری کی ہے، لیکن تحریک انصاف کی قید خواتین کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، ان کو افطاری بھی صحیح طرح سے نہیں دی گئی۔ مریم نواز صاحبہ کو اتنا ان کا خوف ہے کہ کوئی نعرہ نہ لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ آ جائے، اور جب بھی جاتی ہیں تو بڑے طریقے سے، بڑے دھیان سے جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا مظہر عباس صاحب کی طرف سے کہ یہ بہت برا لگتا ہے، سارا کچھ ایک سٹیجڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں غالباً سلیم بخاری صاحب جو سینئر صحافی، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ پلان کر کے نہ جائیں تو پھر چور چور کے کیا نعرے سنیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کو جتنا خوف ہے تحریک انصاف کی خواتین کا، وہ نظر بھی آتا ہے، مگر اب ہوا یہ ہے کہ جس چیز کا ان کو سب سے زیادہ خوف تھا وہ کام ہونے لگ گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کے والد کو ہرایا، نواز شریف صاحب کو ہرایا جنرل الیکشن میں۔ پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ وہ 9 فروری کو جس طرح سارا کچھ بدلا، وہ سب کے سامنے اسد طور نے بتا دیا تھا کہ 8 فروری کو جب یہ ہارے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کس طرح نواز شریف صاحب کو مناتے رہے کہ جی میں جاتا ہوں، معاملہ ٹھیک کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے جناب سارا کچھ پھر تبدیلی کروائی اور یہ کچھ ہوا۔ پھر نواز شریف صاحب جیت تو گئے لیکن وہ پھر بھی وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ اب یاسمین راشد صاحبہ کسی طرح سے سینٹ کا الیکشن نہ لڑ سکیں، اس کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیگی رہنما کی ڈیوٹی لگائی گئی، آخر تک وہ عدالت گئے، لیکن ہائی کورٹ سے وہ جو ان کے اعتراضات تھے وہ ختم ہوئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سینٹ کا الیکشن لڑ سکیں گی۔ اور صنم جاوید، ان کو بھی روکا گیا کہ وہ سینٹ کا الیکشن نہ لڑ سکے، وہی جیل آڑے آئی۔ آپ کو پتہ ہے سارا جیل کا نظام جو ہے مریم صاحبہ کے انڈر آتا ہے، تو اب وہاں بھی ان کے سائن کا مسئلہ، یہ جی صنم جاوید نہ کسی طرح سے سینٹ کا الیکشن لڑ سکے، وہاں بھی جناب ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ گئے ہیں کہ صنم جاوید بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کو ایک تو ان چیزوں کا بڑا خوف، پھر یہ خوف کہ عمران خان باہر نہ آ جائے، اس کے حوالے سے بھی جناب 25 رمضان مبارک کا کہا گیا ہے۔ اور اس بارے میں علی محمد خان صاحب جو ویسے پریڈکشنز کم کرتے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور تحریک انصاف کے زبردست لوگوں میں شامل ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 رمضان مبارک سے پہلے عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی۔ کیسز سب کے سامنے ہیں۔ اب جو کیسز چل رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے۔ 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے بعد بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اب اس پر حسنات ملک صاحب جو کہ سینئر رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹریبیون میں پورا آرٹیکل انگریزی میں لکھا ہے اس بارے میں، اور وہ کوٹ کرتے ہوئے عبدالمجید جعفری کو، کچھ لائرز کو اور دیگر حوالوں سے لکھتے ہیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں سب سے جو اہم کیس آیا 9 مئی کے حوالے سے اب تک، کیونکہ نیچے زیادہ کیس چل رہے ہیں، 5 لوگوں کو جو ضمانت ملی ہے، رہائی ملی ہے، بلکہ ضمانت پر رہائی ملی ہے 5 لوگوں کو 9 مئی سانے کے حوالے سے، اس سے یہ لگ رہا ہے، سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے لیے تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم کیس تھا۔ نیچے کہیں بھی 9 مئی کے حوالے سے جتنے لوگ ملوث ہیں ان میں کوئی ریلیف ان کو مل نہیں رہا تھا، خواتین تک کو نہیں مل رہا تھا۔ اب بقول حسنات ملک کے کہ لاہور ہائی کورٹ میں خاص طور پر کسی طرح کو ریلیف نہیں مل رہا تھا، تو وہاں پر جو فل کورٹ اجلاس میں سب ججز شریک ہوتے ہیں، وہاں پر ایک جج صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اپنا امیج بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی پوری دنیا میں پاکستان کا عدالتی نظام سب سے بدترین مانا جاتا ہے، اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، عبدالمجید جعفری کو کوٹ کرتے ہیں، وکلاء کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہ جی انفلوئنسڈ ہیں، اور ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں، بڑی عدالتیں خاص طور پر، وہاں سے لوگوں کو انصاف کی توقع اس طرح سے نہیں رہی، وہاں سے ریلیف نہیں ملتا، پریشر میں ایسے لگتا ہے کہ جناب عدالتیں چل رہی ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ دیتی بھی ہیں تو جو مرضی ہوگی اس کو مانا جائے گا، دوسرے کو تو مانا ہی نہیں جائے گا۔ یہ سب امیج بن گیا ہے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے لگ بھگ کوئی 10 کیسز ہیں، ان میں کہاں کا ریلیف ملتا ہے۔ اب بینچز کے حوالے سے بھی ہے کہ شاید اب بینچز میں تھوڑا بہت کچھ مختلف ہو سکے اور کوئی تحریک انصاف کے لیے ریلیف کی صورت بن سکے۔ اب یہ چیز ڈیبیٹ کم از کم ہونے لگی ہے، اس سے پہلے تو یہ بالکل کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی بھی سپریم کورٹ سے کسی بھی طرح کا
کوئی ریلیف آ سکتا ہے، مگر اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ ایک پریشر بن رہا ہے عدالتوں پر بھی کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ججمنٹس دی ہیں ڈی سی اور پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی، اب جیلر کے خلاف بھی توہین عدالت کا معاملہ آیا ہے، یہاں سے بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے ریمارکس، اور وہ تمام زبیر علی بڑے اچھے صحافی ہیں، ثاقب بشیر صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، احتشام کیانی، تمام صحافی اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جسٹس سردار اسحاق نے جو کچھ کہا ہے سسٹم کے کھلواڑ کے الزام پر آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بول پڑے۔ انہوں نے کہا یہ کہ انہوں نے ریمارکس دیے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے، ویسے سردار لکھنے پر پتہ نہیں چیف جسٹس قاضی فیصل تو ناراض نہ ہو جائیں، بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جی، انہوں نے کہا ریمارکس دیے کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ ہی کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جیل حکام اور آر پی او پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں، ملک میں 200 سینئر سول افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ 200 افسر ایک ساتھ یہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے، گھر والوں اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے۔ ہم کیوں یہاں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں؟ جب تک 200-300 ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ ایسے ہی رہے گا۔ اب یہ تمام باتیں اس وقت کوٹ ہو رہی ہیں۔ یہ بھی جج صاحب نے کہا ہے کیا آپ کو جیل کے اندر زیادہ خطرہ ہے؟ کل اتنا بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وی آئی پیز آئیں گے، جہاز اڑیں گے، انوکھا ان کو تھریٹ نہیں ہے۔ اس بات میں مجھے نیک نیتی نظر نہیں آئی کہ وہاں تھریٹ ہے اور یہاں نہیں ہوگا۔ اب یہ جیل حکام جو ہیں یہ جج صاحب کہہ رہے تھے جی عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکتے، ویڈیو لنک پر نہیں کر سکتے، اس پر یہ سارا معاملہ آیا ہے۔ اور جسٹس اسحاق صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں۔ یہ جب جیل حکام نے کہا عمران خان کے والے سے جی آن لائن ہم ملاقات نہیں کروا سکتے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی کسی سے، جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں، ملاقات نہیں کروا سکتے۔ اڈیالہ جیل حکام وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو یہ جب انہوں نے کہا نا اڈیالہ جیل حکام نے کہا جی ہم نہیں ملاقات ویڈیو لنک سے کروا سکتے، تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو فخریہ کہا کہ پورے ایشیا کی پہلی جیل ہے جہاں یہ سہولت دے رہے ہیں۔ اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کوٹ لکھپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ پھر اگر جیل مینول میں اجازت نہیں ہے تو مریم نواز صاحبہ وہاں جیل جاتی ہیں، خود وزیر اعلیٰ غیر قانونی کام سر پر کھڑے ہو کر کروا رہی ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے۔ وہ ویڈیو سامنے آئی تھی کہ بڑے فخریہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ پہلی جیل ہے جہاں قیدیوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے باہر جیل سے باہر موجود ان کے گھر والوں سے جس سے بات کرنا چاہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کروائی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے خود غیر قانونی کام کروایا، لیکن عمران خان کے حوالے سے جناب یہ نہیں کہا ہونے دیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے جی غیر قانونی کام ہے۔ اس کے علاوہ آزادی مارچ توڑ پھوڑ کے حوالے سے کیس میں عمران خان اور شامل قریشی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں جج نے۔ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت لایا جائے، جیل سے نکالیں اور عدالت لے کر آئیں، عدالت میں پیش کریں۔ اب یہ تو مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کے لیے یہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے کہ عمران خان کو ہم جیل سے باہر لے آئیں، اس کی کوئی تصویر کو ویڈیو آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے۔ آپ دیکھیں نا ایک تصویر آئی تھی اس پر بھی انکوائری ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان اور شامل قریشی کو جیل سے نکالیں اور عدالت میں پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں کہ عدالت میں پروڈیوس کیا جائے، عدالت میں لایا جائے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے، تو کہاں کہاں یہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت سے معافی بھی مانگ لی ہے۔ یہ بھی ایک الگ کیس ہے، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل نے عدالت سے معافی مانگ لی۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے توہین عدالت کی درخواستوں پر تحریری جواب جمع کروایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہ کر کے اپنے اقدام کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آئندہ سماعت پر اس متعلق عدالت کو مطمئن کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم بھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے اس طرح کی باتیں نہیں آ رہی تھیں، خاص طور پر جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس زیادہ تر کیسز چل رہے تھے تحریک انصاف کے، اور وہاں سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ اب تھوڑا ماحول کچھ نہ کچھ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ علیمین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے کہ جی ان کو جہاں بھی ہیں گرفتار کیا جائے، اور پولیس کہہ رہی تھی جی وہ ہمیں مل نہیں رہے، جبکہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جا رہے تھے۔ اب سول عدالت کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمین گنڈا پور کی گرفتاری کے وارنٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جج قدرت اللہ نے یہ درخواست منظور کی ہے، اور ان کو اب یہ ریلیف علیمین گنڈا پور صاحب کو بھی مل گیا ہے، ورنہ یہ کہا جا رہا تھا جی وہ ان کی تو گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ چیز جو میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں،
یہ ہے جی منیف فاروق صاحب. اب یہ منیف فاروق صاحب اس وقت بڑی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی محسن نقوی وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں, وہ وزیر اعظم کے تابع کام نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ کام کریں گے. تو اس پر منصور علی خان صاحب حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی کیا مطلب, وزیر اعظم کے وہ کابینہ کا حصہ ہیں, وزیر اعظم کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہے, جو وزیر اعظم کہے گا وزیر داخلہ اس کو وہ کرنا ہوگا. تو منیف فاروق کہتے ہیں اب جانے دینا, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں محسن نقوی. وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, رہیں گے, وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, رہیں گے, وہ سینیٹر بھی ہیں, بنیں گے, سب کچھ ہوگا, اور وہ ایک سپر پرائم منسٹر ٹائپ ہوں گے. شہباز شریف کی کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, وہ نام کے وزیر اعظم ہیں, ایک ڈمی وزیر اعظم ہیں, وہ بالکل فارغ ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور محسن نقوی جو ہیں وہ ان کی کابینہ کا حصہ ضرور ہوں گے, لیکن شہباز شریف کہیں بہت نیچے ہوں گے, بس ان کو ایک سے ڈمی کے طور پہ بٹھایا ہوگا. لیکن اصل طاقت جو ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور, پرائم منسٹر زیادہ طاقتور محسن نقوی ہوں گے, تو شہباز شریف صاحب کی کیا اوقات ہے, یا وہ کیا کر لیں گے, کیا کر, باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. صرف ایک وزیر داخلہ جو ہے یا ایک وزیر جو ہے وہ جب ان سے زیادہ طاقتور ہے تو بات ہی چھوڑ دیں, یا سب سے زیادہ طاقتور یہ ہوں گے. اور پھر اگر فیصل واوڈا بھی آ گئے تو پھر سوچئے کیا ہوگا. تو باقی تو شہباز شریف صاحب صرف فوٹو سیشنز کے لیے اور تقریروں کے لیے رہ جائیں گے, تو نظام کہیں اور سے ہی چلتا رہے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو جملے میں نے پہلے بولے, باقی میں نے اپنا تجزیہ دیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ منیف فاروق صاحب کے جملے ہیں, اور انہوں نے یہ منصور علی خان صاحب کے شو میں بولے ہیں. اور بالکل وہ مکمل ان کو تعاون اور سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کام کریں گے, ان کے تابع کام نہیں کریں گے. یہ اگر اس کا فرق اگر آپ یہ جملہ ذرا ایکسپلین کریں. وہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرے, تابع نہیں, شہباز شریف سے کچھ آگے کی چیز ہے محسن نقوی. کیا مطلب ان کے تابع بھائی, وہ وزیر داخلہ ہے, وہ وزیر اعظم ہے, مطلب ان کے نیچے نہیں کام کریں گے, ان کے ساتھ کام کریں گے, کیا ڈپٹی پرائم منسٹر آ گئے؟ بھائی بات یہ ہے کہ یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی نہیں, انہوں نے کہا ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں, آپ سوچیے. یہ کہتا ہوں, کہنے میں کیا حرج ہے, مطلب اب بات یہ ہے کہ چھوڑے نا, آپ ساری باتیں کہتے ہیں نا, جس طرح سے بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ لیں, منیف فاروق نے کہا جی وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں. تو اب شہباز شریف سے کون زیادہ طاقتور ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے کیا ہوگا. اچھا, اب جناب آخر میں میں آپ سے یہ چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشاہد حسین سید صاحب نے بھی پیشگوئی کر دی ہے کہ امریکہ کے الیکشنز ہیں اور وہاں پر ٹرمپ جیت جائے گا اور اس کے بعد سب لائن میں لگ جائیں گے. یہ جناب بات کی ہے انہوں نے 92 نیوز پر عامر متین صاحب سینئر صحافی اور ثروت ولیم سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا جی 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے, ٹرمپ جیت جائے گا, پھر اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئے گی اور یہاں سب لائن میں لگ جائیں گے. تو جناب ان کے ہاتھ میں بھی پھر اس کے بعد بالکل ہی کچھ نہیں رہنا. یہ آپ دیکھ لیجئے, مشاہد حسین سید صاحب جو بڑے انفارمڈ آدمی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ جو میں نے سپریم کورٹ کا کہا اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دیگر کیسز بھی چل رہے ہیں, اور ان میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی, اور جی ایڈوکیٹ عبد المعیز جعفری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب یہ بار اور بینچ دونوں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کچھ تو کریڈیبلٹی عدلیہ کی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایٹ نو پوائنٹ سنس دا لائرز موومنٹ ہیز دا جوڈیشل سسٹم بین لیس ریلیونٹ ٹو نیشنل پولیٹیکل ایکویشن دین اٹ از ٹوڈے. انہوں نے کہا جی اتنا زیادہ کبھی ریلیونٹ نہیں تھا ہمارا جوڈیشل سسٹم جتنا آج ہو گیا ہے, اور آپ آسانی سے ان کے فیصلوں کو اگنور کر سکتے ہیں اگر ان کے آپ فیصلے پسند نہیں کرتے عدلیہ کے. اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کے نتائج بھی نہیں ہوتے, اور اگر کوئی فیصلہ ایسا آ بھی جاتا ہے تو پھر ایک اور بینچ بن جاتا ہے جو اپنے ہی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے بینچ کے خلاف ایک اور بینچ بن جاتا ہے جو دوسرے بینچ جس نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے. تو یہ ایک عجیب کشمکش بنی ہوئی ہے اور کوئی حیثیت لگتا ہے کہ نہیں رہ گی ہمارے عدالتی نظام کی, اور اس کو اب دیکھنا ہوگا. اور یہ ایک لوگوں میں یا بار اور بینچ میں ایک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے ایک جوڈیشل سائلنس ہے کہ بالکل خاموشی ہے, جو ہو رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آئین کی پامالی جو مرضی ہوتا ہے, تو ایک جوڈیشل سائلنس ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھے رہو. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, سول لبرٹیز ہیں, ان کے جو میٹرز ہیں ان کو بھی کچھ خاص نہیں دیکھا جا رہا. تو اس لحاظ سے اب یہ ایک پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, جوڈیشل اپروچ میں سینسٹیو میٹرز میں کچھ ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, پرسیپشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات جناب حسنات ملک صاحب نے اپنے آرٹیکل میں تفصیلی طور پر لکھی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.